بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ اور ایک ایسا خوفناک فتنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر قتل کرے گا اور سید زادیوں کا قتل عام کیا جائے گا اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا یہ فتنہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا، یہ مسلمانوں کی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے دنیا کے بدترین فتنے سفیانی کے بارے میں بتائیں گے کہ فتنے سفیانی کیا ہے اور سفیانی کون شخص ہوگا اور یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا اور اس فتنے کے اندر آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کیا جائے گا اور اس فتنے کی نشانیاں کیا ہوگی اور اس فتنے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کس طرح لشکروں کو بھیجا جائے گا اور پھر ان لشکروں کا اللہ کے حکم سے کیا انجام ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے سفیانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے مسلمانوں کے لیے امتحانات اور آزمائش بڑھتی جا رہی ہے اور طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، جس کے اندر مبتلا ہو کر کئی سارے مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر لبرل ظاہر کر چکے ہیں۔ ابھی تو ان فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ جانے کتنے ہی مسلمان جو صرف دنیا کے مال و دولت کے طلبگار ہوں گے وہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور معاذ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہر دور کے ہر نبی کی امت کو آزمایا گیا ہے اور ان سے طرح طرح کے امتحانات بھی لیے گئے ہیں، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ ثابت قدم رہے وہی لوگ کامیاب ہوئے اور اب قرب قیامت میں اس دور کے مسلمانوں کو بھی فتنوں کے اندر مبتلا کر کے آزمایا جائے گا۔ جو دین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور جو لوگ صرف دنیا کی طرفگار ہوں گے اور دنیا کی شہرت اور اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں گے وہ دنیا کو چھوڑ کر کافر و مرتد ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے کہ بارش کے اندر بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان میں سے فتنے سفیانی ایسا خوفناک فتنہ ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا اور اس فتنے کے اندر بالعموم مسلمانوں کا اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی کون شخص ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ میں سفید نقطے کا نشان ہوگا اور یہ بدبخت انسان دمشق کی ایک بستی سے ظاہر ہوگا اور اس وقت اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے اور اس وقت یہ فتنہ 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینے سے اٹھے گا، ایک مکہ سے اور ایک یمن سے اور ایک شام سے اور ایک مشرق سے اور ایک مغرب سے اور ایک ملک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ فتنے سفیانی ہوگا۔ پیارے دوستو، احادیث کی روشنی میں سفیانی شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا اور یہ اہل بیت کے افراد کو بھی چن چن کر قتل کرے گا، یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی ایسا ظالم جابر بادشاہ ہوگا کہ جس کا حکم ملک شام اور مصر کی تمام تر سرزمینوں پر چلتا ہوگا اور یہ لوگوں سے جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ بھی کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا بڑھتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا اور اس کی پیروی کرنے والوں میں اکثر قبیلے کلب کے لوگ ہوں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا، یہاں تک کہ جب سفیانی کا بھیجا ہوا لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 2 سال تک جاری رہے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 9 ماہ تک جاری رہے گا۔ پیارے دوستوں، سفیانی ایسا طاقتور اور ظالم بادشاہ ہوگا کہ یہ دن دہاڑے دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر شراب کی محفلیں سجائے گا، اور مسجد کے اندر ہی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا، اور مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا۔ اس طرح جب سفیانی دمشق کی جامع مسجد کے اندر حرام کاریوں کے اندر مصروف ہوگا تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ ہلاک ہو جاؤ تم لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سفیانی جب اس شخص کی بات سنے گا تو غصے کے اندر لال پیلا ہو جائے گا اور مسجد کے اندر ہی اس شخص کی گردن کو اڑا دے گا، یہاں تک کہ اس بدبخت بادشاہ کی راہ میں جو شخص بھی کھڑا ہوگا اور جو کوئی بھی اس کے راستے میں آئے گا یہ ان سب کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستوں، خراسان سے ایک لشکر ظاہر ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، سفیانی شخص کیسے قتل ہوگا اور اس کا فتنہ کیسے ختم ہوگا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا تو اس لشکر کی قیادت سفیانی خود کر رہا ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، جب وہ مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور یہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اس طرح سفیانی زمین کے اندر دھس کر ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتے جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اور امن سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے دور ہی میں اسلام پوری روئے زمین پر غالب آ جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے تمام تر فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔